چاند کو دیکھ کے دعا پڑھنا. کوئی ہے آپ میں سے کسی نے چاند دیکھا؟ ضرورت نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان چیزوں سے لگاؤ نہیں ہے. یہ چیزیں عبادت سے نکل کے روٹین کی طرف آ گئی. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب تم چاند کو دیکھو تو دعا پڑھو. میں صرف اس کی عظمت پیش کرنے کے لیے 3 حدیثیں سناؤں. دعا یہ کرو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو اگر تو نے نکالا ہے اس پورے مہینے کے اندر، یا اللہ ہمیں امن عطا کرنا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، اے اللہ سلامتی عطا کرنا، الہ العالمین اسلام کی عظمت باقی رکھنا. 4 دعائیں صرف ایک حدیث میں. دوسری روایت میں آتا ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنا دے. 5 دعائیں. ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں والتوفیق لما تحبہ وترضى، اللہ اس پورے مہینے میں ہم سے وہ کام کروانے کی توفیق عطا فرمانا جو کام تجھے پسند آ جائے. 6 دعائیں. اور 7ویں دعا جس کے الفاظ یہ ہیں غیر ضالین ولا مضلین، یا اللہ اس پورے مہینے میں کسی کو جرت نہ دینا کہ وہ ہمیں گمراہ کر سکے، اور نہ ہمیں ہی کسی کو گمراہ کرنے کی جرت دینا. اللہ ہر ایک کو گمراہی سے دور رکھے. یہ 7 دعائیں جس کے حق میں قبول ہو جائیں اس کو اللہ برکت دے دے. پورا مہینہ مال میں، سوچ میں، کام میں، اولاد میں، جسم میں، ہر کام میں اس کو امن عطا کر دے. اس کی سوچ میں امن، اس کے قول میں امن، اس کے عمل میں امن، اس کو سلامتی مل جائے، اسے کوئی دکھ مصیبت غم بیماری نہ آئے، اس کا اسلام خوبصورت رہے، اس میں کوئی خلل نہ آ جائے، بے ایمان نہ ہو جائے. جس کو توفیق مل جائے کہ وہ نیکیاں وہ کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور وہ گمراہیوں سے بچ جائے اور لوگ بھی اس کو گمراہ نہ کر سکیں. اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے. لیکن تعجب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے نظام الہی کو سمجھنے سے انحراف کر لیا. اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کے رسول نے اگر دعا سکھائی ہے اس میں میری زندگی میں بھی نفع ہے اور آخرت میں بھی نفع ہے. ہو کیسے سکتا ہے کہ سید المرسلین نے ایک بات بتائی ہو اور اس میں دونوں جہانوں میں وہ خیر و برکت کا باعث نہ ہو؟ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ علماء یہ لکھتے ہیں عہد یضاف الی ما بعد الموت، موت کے بعد جو چیز نافذ کی جاتی ہے میت کی طرف سے اس کو وصیت بولا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی اہمیت کو بھی واضح کیا ہے. فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یرید ان یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. جو تو مسلمان ہے، دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے، وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن لا یأکل فی کل بطن، مومن کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا. ولا تزال وصیتہ مکتوبۃ، اور اس کی وصیت تحت جنبی تحت وسادتی، اس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. یعنی اس قدر اس کو قیامت کا تیاری کا فارمولہ یاد رہنا چاہیے کہ میری زندگی کے جو معاملات میں اس کو لکھ کے رکھوں، اس کا دینا ہے، اس سے لینا ہے، اور میرے مال سے یہ چیز فلاں کو دے دینا، فلاں مسجد کو دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، فلاں کسی غریب مسکین تک یہ پہنچا دینا. یہ وصیت اس انسان کی لکھی بھی ہونی چاہیے.
ضحاک بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ ذوالجلال کا نظام ہے، من مات ولم یوصی لذوی قرابته فقد ختم عمله بمعصیہ، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے لیکن اس نے کسی رشتہ دار کے لیے وصیت ہی نہیں کی تو اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے۔ اس لیے وصیت کے بارے میں انسان کو ہر وقت حساس رہنا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے مسائل اور اس کے بارے میں انسان کچھ لکھتا ہی نہیں، یہی نتیجہ ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا، نسلوں کی نسلیں ان کی ثمر گئی، اور بڑے بڑے لوگ اس بات میں سستی دکھائی اور امت کے لیے فتنہ بن گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں، جو حدیث صحیح الجامع کی ہے کہ 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس وصیت کا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول، لا وصیت لوارث، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ ولا وصیت لوارث، اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے وراثت کی شکل میں، لیکن وصیت جو وارث بن رہا ہے، وراثت جس کو مل رہی ہے، اس کے نام کی وصیت نہیں لکھی جا سکتی۔ میری اولاد میری وارث ہے، میں اپنی اولاد کے نام پہ وصیت نہیں لکھ سکتا۔ یہ اصول ہے شریعت کا، لا وصیت لوارث، جو وراثت کا حقدار ہے اس کے نام کی وصیت نہیں لکھی جائے گی۔ دوسرا وصیت کا اصول یہ ہے کہ آپ سارے مال کی وصیت نہ کریں، والثلث کثیر، 1/3، 1/3 اپنے پورے مال کا 1/3 حصہ صرف وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو وصیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا اصول یہ بیان کیا ہے، وصیت جس کا نفاذ موت کے بعد ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے من بعد وصیت یوصی بها او دین، انسان جب فوت ہو جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کی وصیت کو نافذ کرتے ہیں، اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں۔ پھر جو باقی مال بچتا ہے اس کو کہتے ہیں ترکہ، چھوڑا ہوا مال، المال المتروک، یہ ورثہ ہے، یہ وراثت ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن کیسے تقسیم کیا جاتا ہے؟ جیسے اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ کی تقسیم سے بڑھ کر کسی کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو اس وصیت کو نافذ کرنا یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، قرض کو ادا کرنا یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى، جس طرح دنیا سے قرض انسان لیتا ہے اسے واپس کرنا چاہیے، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے جلدی ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو شخص وصیت میں ظلم کرتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں 70 سال کو عبادت کرتا ہے، ثم جار فی وصیتی، اپنی وصیت میں ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، دخل النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ عِنْدَ الْبَعْضِ، کتنی خطورت کی بات ہے کہ بندہ 70 سال کی عبادت کے بعد اگر وصیت میں ظلم کرتا ہے تو اس کی بخشش کے مسائل بن جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی، اگر آپ زندگی میں اپنے بیٹے کو گفٹ دیتے ہیں یہ وصیت شمار نہیں ہوگی۔ میں نے تو کہا تھا جی دے دیں، نہیں، اگر آپ نے کہا ہے دے دیں تو پھر اولاد کو برابر دیں،
کسی ایک کو نہیں، 4 سے 6 سے 8 بیٹے اور بیٹیاں ہیں. زندگی کے اندر گفٹ، تحفہ، ہدیہ، اس کا اصول یہ ہے بیٹے اور بیٹی کو برابر دیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام نعمان بن بشیر ہے، بشیر نے اپنی بیوی عمرہ بنت عبد الرحمن سے مشورہ کیا، میں نعمان کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. اور یہ 2 بہن بھائی ہیں، امیہ اور نعمان. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اس کے گواہ اللہ کے رسول نہیں بنیں گے. بطور گواہ اس تحفے کے اللہ کے رسول کو بنایا جائے. دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو یہ دینا چاہتے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ زمین اس کے نام لگوانا چاہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا آپ نے یہ تحفہ اپنی دوسری اولاد کو بھی دیا ہے؟ دوسری اولاد کون سی؟ صرف ایک بہن تھی جس کا نام امیہ تھا. کہا نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو. تو صحابی رسول نے اپنے بیٹے سے بھی وہ دیا ہوا ہدیہ واپس لے لیا. یاد رکھیے، پھر سنیے، زندگی میں باپ کو اگر پیار آ جاتا ہے کہ میں اولاد میں سے کسی کو گفٹ کروں، تحفہ دوں، ہدیہ دوں، تو کسی ایک کو نہیں دے گا. سووا بین اولادکم، اپنی پوری اولاد کو دے گا. اور وہاں قانون کیا ہے؟ وراثت کا قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے مرد اور عورت دونوں کو برابر دے گا. اگر 4 مرلے کا مکان دیا ہے بیٹے کو تو 4 مرلے کا مکان بیٹی کو بھی دے. یہ حکم ہے. عدل کرے، انصاف کرے، مساوات قائم کرے. یہ وراثت کا قانون ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو 2 حصے مرد کے اور 1 حصہ عورت کا ہوتا ہے. گفٹ کا یہ قانون نہیں ہے، تحفے کا اور ہدیے کا قانون نہیں ہے، ہبہ کرنے کا یہ قانون نہیں ہے. وہ اولاد کو برابر دیا جائے گا، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. لیکن اگر وراثت کی بات ہو تو پھر مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ ہے. اور اس وراثت میں بھی اللہ نے 2 حکم جاری کیے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کو کراس نہ کیجیے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جن حدوں کو پامال نہیں کرتا ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جنت میں داخل فرمائیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی یہ حدیں توڑ دی. حدیں کیسے آئی ٹوٹتی ہیں؟ بہنوں کی زمین مار لی، بیٹیوں کو وراثت نہ دی. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا زمین بیٹی کو دے دے تو یہ تو بیگانے گھر میں چلی جائے گی. ارے اللہ کے نیک بندے، بیٹی بیگانے گھر میں چلی گئی ہے، اس وقت کیوں نہیں سوچا؟ کیا زمین تیری بیٹی سے مہنگی ہے؟ بیٹی کا نکاح بھی تو دیا ہے تم نے. بیٹی چلی جائے کسی کے گھر، زمین نہ جائے، جس کا حق اللہ نے اسے دیا ہے. اور کس قدر انسان سطحی ہو جاتا ہے اور لالچی اور طماع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے انسان. بہنوں سے جا کے منتیں کرتا ہے کہ زمین معاف کر دو. مرد ہو کر شرعاً گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان اس طرح کی نیچ حرکت کرے. اس کی بھی اولاد ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی مسائل ہیں، اس نے بھی زندگی گزارنی ہے. تم صرف بلیک میل کرو اس لیے کہ میری بہن ہے، اس کے مسائل نہیں ہیں. اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو بہنوں کا حصہ دیتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کی وراثت دیتے ہی نہیں ہیں. اور یہی وجہ تھی. یہ جہیز کہاں سے شروع ہوا؟ ذرا انسائکلوپیڈیا کھول کے دیکھیے نا. یہ سرحد پار لوگ کیا کرتے تھے؟ وراثت سے محروم،
بچیوں پہ ظلم، ان سے ہتھیا لینا اور شادی کے موقع پہ کچھ چیزیں دے دینا، یہ جہیز دے دی اور وراثت سے محروم کر دینا۔